مرنا جوان بیٹے کا سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم سے گزرنا جوان بیٹے کا جواب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے محب وہ پیٹو کے اکبر حسین وہ پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے کرتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے جوان میرے یوسف میرے رشید پسر میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پسر قریب ہو گئی میدان سے بڑی سر آج نئی واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دن ہے تیرا نہیں مجھے دن ہے تیرا ہے بیٹا ادھر گئے میرے گل پیرہن علی اکبر میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر جوان مرگ غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر اللہ کے گھر سے یہاں اشتیاق نے اٹھیا دعائی ہے کہ مجھے کربلا ہے کہ مجھے کربلا میں روٹیا گئے میرے گل پیرہن علی اکبر میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر جوان مرگ غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر اللہ کے گھر سے یہاں اشقیاء نے لوٹ لیا کوئی ہے کہ مجھے کربلا ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا آتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے نہیں بتانے کے لاشا یا نہ بکار مجھے تیرے فراق میں ہے زیست ناگوار مجھے صدا سنا دے میں صدر سے پھرے گوار مجھے لگا لو کے سینہ ہار جب اسے کوئی دم جب اسے کوئی دم نکلتا ہے دیوڑی سے بانو پسر ملا کے نہیں بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کے نہیں ستم کے ابر میں میرا خمر ملا کے نہیں علی گلان وہ علی گلان ملا کے نہیں آپ لاؤ میری منت پالے تو تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد لوں گی میں اپنے مراد والے کو ایک تھا کہ صدای دور سے ناگا جناب قبلہ کا آبائی للہ حضور حال سے بیٹے کی کیا نہیں آگاہ زبان نہیں ہے غلام
ماں جان لے لی ہے پکانے کی بھی طاقت جواب کی بھی طاقت جواب دیتی ہے بلاشے پسر بیٹھ کر یہ فرمائے زمین گرم سے بیٹا اٹھو کہ ہم آئے صدا یہ سنتے ہی اکبر نے ہاتھ پہلائے لپٹ کے لائے گئی بیلا پہ سبحان سے ہونٹوں پہ نکلی ہوئی زبان دیکھی قمر سے چہرے پہ زردی لبوں پہ جان دیکھی کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جان سلا دیکھی سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا حسین دیکھتے آئے دیکھتے آئے گزرتا تھا ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن أمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والأنطر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشارقين ساجد القبلتين
والد الحسنین الذی من لم یعبد صنما طرقت عین الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقی الحوض الکوثر ابی شبیر وشبر الذی سمت امہ حیدر امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نکتۃ الدائرۃ المطالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وَلْعَنْ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْأَعْلَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بِالْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون عزیزان گرامی، ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے۔ خداوند عالم نورانی کتاب، باقی رہنے والی کتاب، رحمت والی کتاب، ہدایت والی کتاب، وہ کتاب کہ جس میں ہر تر و خشک ہے، وہ کتاب کہ جس میں ہر علم پایا جاتا ہے، وہ کتاب جس کے سلسلے میں آپ کا اور میرا چوتھا امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، یہ مصحف الہی، یہ قرآن مجید میرے پاس ہو، پوری دنیا مغرب سے مشرق تک نا امید حادثے کے شکار ہو جائے، زلزلے، طوفان، بربادیاں سب آ جائے، یہ قرآن میرے پاس ہو تو ذرہ برابر مجھے خوف نہیں ہوگا۔ یہ وہ قرآن ہے، آج دنیا سوچتی ہے کہ قرآن کا خاتمہ ہو جائے، احتجاج کرو، تظاہرات کرو، دنیا والوں کو بتاؤ ہم کون ہیں۔ آج یورپی ممالک میں ایک ملک میں قرآن کو جلایا گیا ہے آفیشلی اعتبار سے۔ کون سے اعتبار سے؟ آفیشلی مینس قانونی طریقے سے، پولیسوں کو ہمراہ رکھتے ہوئے قرآن کو جلایا گیا۔ اب وہ سوچ رہے ہیں قرآن مٹ جائے گا، قرآن مٹ جائے گا۔ یزید جیسا قرآن نہ مٹا سکا، عزیزان گرامی، یزید جیسا پلیت قرآن نہ مٹا سکا۔ ان کی کیا بساط ہے بساط کچھ؟ لاکھ چاہے لوگ مٹا دے، نہیں مٹا سکے، مٹا بھی نہیں سکتے۔ اللہ حفاظت کی ذمہ داری لے رکھا ہے۔ ہم لوگوں کو، علی کے چاہنے والوں کو چاہیے قرآن کی جہاں توہین ہو تھوڑا سا
اپنا غصہ دکھائے، اپنا غصہ دکھائے۔ علی والے کہاں رحم کرنا ہے وہ جان لیجئے، کہاں دشمنی کرنا ہے وہ جان لیجئے۔ یہ مجلس اعزا یہی سکھاتی ہے۔ جہاں پر بھی اللہ کا دشمن ہو دشمنی کرے، جہاں دوستی کرنا ہے وہاں دوستی کرے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یقین جانیے ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ ایمان قوی اس وقت ہوتا ہے جب یہ دو چیزیں مس بیلنس نہ ہو، دو چیزیں برابر کے ہم لوگ رکھے ہو۔ کون کون سی چیزیں؟ یہ قرآن مجید اور دامن اہل بیت علیہم السلام۔ یہ دو چیزوں کو برابر اور ہم پلہ۔ اگر کہیں مثلاً اہل بیت میں سے کسی کے سلسلے میں گستاخی کرتے، کتنا غصہ آتا ہم لوگوں کو۔ قرآن جلایا گیا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، پتہ بھی۔ مجلسوں میں تذکرہ ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنے اپنے گروپوں میں ذکر کرے، بتائے۔ قرآن جلانے والے خود مٹ جاتے ہیں۔ قرآن تھا، ہے اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب کا نام ہے، کبھی مٹنے والی شے کا نام نہیں ہے۔ معجزہ ہے قرآن، اللہ کا باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ جب تک پیغمبر اسلام کا نام رہے گا اس وقت تک قرآن حسینیوں کے گھروں میں رہے گا۔ اسی قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کو اس عشرے کا سرنامہ کلام قرار دیا ہوں، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ولی ہے کن لوگوں کا؟ جو مومن ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ اور اللہ خارج کرتا ہے ظلمات سے نور کی طرف۔ ظلمات ظلم کی جمع ہے، ظلمات ظلم کی جمع ہے۔ اللہ نے اس آیت میں دو لفظ استعمال کیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ظلمات سے نور کی طرف۔ قرآن معجزہ ہے، لفظ بلفظ معجزہ ہے، اس کا حرف بحرف معجزہ ہے۔ مفرد جمع، انسان مفرد، انسانوں جمع ہے نہیں ایسے، مرد مفرد، مردوں جمع، ایسا ہے نہیں ہے۔ خوب اللہ جہاں جمع کا استعمال کرتا ہے نا، ایک حکمت ہے، ایک معجزہ ہے۔ جہاں مفرد استعمال کرتا ہے معجزہ ہے۔ اللہ نے یہاں پر ایک جمع استعمال کیا اور ایک مفرد استعمال کیا۔ اللہ کھینچ کے لاتا ہے، نکالتا ہے اور یہاں لے آتا ہے۔ نکالتا کہاں سے ہے؟ ظلمات سے۔ ظلم کی جمع ظلمات ہے، یعنی ظلم ایک نہیں ہے، ہزاروں ہیں۔ وہاں سے نکالتا ہے مومنین کو، نور کی طرف لے آتا ہے۔ نور کیا ہے؟ جمع نہیں ہے، مفرد ہے۔ نور کیا ہے؟ مفرد ہے۔ کیا ہے نور؟ ہے کیا نور؟ پیغمبر نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، میں وہ ہوں جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ عزیزان گرامی، میں وہ ہوں جس کے نور کو اللہ سب سے پہلے خلق کیا۔ پھر آگے حدیث بڑھتی ہے، حدیث یہ ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے
دو ٹکڑے ہیں اور حدیث آگے بڑھتی ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ چھٹی سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، عاشق مولا کائنات تھا، دل میں مولا کا عشق بھرا ہوا تھا، آیا ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یبنا رسول اللہ، میں نے حدیث سنا ہے کہ آپ میں اول بھی محمد ہے، وسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہیں، کیوں حدیث میں لفظ علی نہیں آیا؟ کیوں لفظ علی نہیں آیا؟ مولا صادق نے فرمایا اپنے زمانے میں، تیرے دل میں عشق ہے نا، سن لے، جب ایک علی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اگر کل علی کہہ دیتے اللہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ ظلمات کتنے ہیں؟ لا تعداد ہیں، لا تعداد ہیں۔ یہاں پر رک کر ظلمات لا تعداد ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی کے 4 فقہ ہیں، 4 فقہ ہیں، ابھی بھی یہ طے نہیں کر پائے نماز میں ہاتھ یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے یا یہاں رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے یہ طے نہیں کر پائے۔ ظلمات جمع ہیں، وہاں سے کھینچ کر 12 ہمارے امام ہیں، ایک ہی نور ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ظلمات جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ ظلمات ہیں دنیا۔ ایک ظلمات میں سے ظلم کفر، دوسرا شرک، تیسرا نفاق، اور یہ 3 بہت بدترین ہیں۔ قرآن میں یہ 3 ہی کو بدتر کہا گیا ہے، یہ 3 ہیں ہی سب سے بدتر۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ظلمات ہیں، ظلمات زیادہ ہیں، نور ایک ہے، لیکن ہاں ان کے مقابلے میں طاغوت ضرور ہے، ان کے مقابلے میں یعنی اللہ کے مقابلے میں طاغوت ضرور ہے۔ آیت آگے بڑھ کر کہہ رہی ہے طاغوت پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے، طاغوت پوری طرح سے پوری کمیٹی ہے، کوشش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ من النور الی الظلمات، نور سے کھینچو ظلمات کی طرف لے جاؤ، شیعوں کو بکھارو، ٹوٹ پھوٹ ڈالو، ظلمات کی طرف لے جاؤ، کھینچو ظلمات کی طرف۔ یاد رکھیے مومن ہمیشہ ہوشیار ہوتا ہے، حدیث ہے المؤمن یعنی مومن ہمیشہ ہوشیار ہوتا ہے، کبھی مومن بیوقوف نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ ہوشیار رہیے۔ دیکھیے ہمیں کس طرف کھنچوایا جا رہا ہے، حق کہاں ہے، وہ نور ہے نہیں ہے۔ چوتھی محرم ہے نا، ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں۔ مولا حسین سے انہوں نے پوچھا آقا نور ایک ہے نا، نور ایک ہے نا، مولا یہ جو نور ہے، یہ نور جو ہے، یہ نور خلقت کون و مکان سے پہلے کہاں تھا؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سراپا جو نور ہے، سراپا جو نور ہے، پنجتن کی آخری کڑی ہے، پوچھ رہے مولا یہ نور کون و مکان کی خلقت سے پہلے کہاں تھا؟ مولا نے کہا حبیب سنو، یہ جو نور کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ نور نور واحد تھا، عرش کے ارد گرد تھا، ملائکہ ہمارے بعد وجود میں آئے،
ملائکہ کچھ جانتے نہیں تھے، ملائکہ وجود میں آنے کے بعد اپنے وجود کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم بنے کس لیے ہیں، ہم بنے کس لیے ہیں؟ اے حبیب، ہم نے انہیں بتایا تم تسبیح و تحلیل کے لیے بنائے گئے ہو، تم تسبیح و تحلیل کے لیے بنائے گئے ہو۔ اب ملائکہ تسبیح و تحلیل یہ نور سے سیکھے ہیں، یہ نور سے سیکھے ہیں، یہ نور سے سیکھے ہیں۔ تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نہیں معلوم آپ کہاں تک جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، یہ کچھ جو لفظ ہے یہ بھی نہ تھا، یہ لفظ کچھ بھی نہ تھا، تب یہ نور تھا، تب یہ نور تھا۔ یہ نور نے ملائکہ کو سکھایا تسبیح کیسے کرنا ہے، تحلیل کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن مسلمان سے پوچھ لو، ظلم، صحابی مولا کائنات تھے، صحابی حسین کو چاہتی ہے، کہیں پر بھی چلے جاؤ، کسی بھی مذہب کے اچھے آدمی کی کتاب پڑھو، کہیں نہ کہیں مولا حسین کا نام ملے گا، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو۔ کون سی خاک میں غریب ہے؟ کیا کوئی خاک حسین کے لیے غریب ہے؟ پریشان ہوئے، زوجہ کا امتحان لیا، آگے بڑھے۔ کوفے کی عجیب و غریب حالت تھی، چاروں طرف ابن زیاد کی فوج تھی، نرغہ بھی نرغہ تھا، کوئی حسین کی مدد کو نہ پہنچے۔ عزادارو، حبیب نے کہا اپنے غلام سے گھوڑا فلاں جگہ پہنچا دینا، فلاں جگہ میں پہنچ رہا ہوں۔ حکمت تھی، آنے میں دیری ہوئی، غلام کہہ رہا تھا گھوڑے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا نہ آئے تو میں حسین کی نصرت کو تجھے لے کر چلے جاؤں گا، حسین کو غریب رہنے نہیں دوں گا۔ عزادارو، حبیب جیسے ہی یہ الفاظ سنے اپنے آپ کو پیٹا، یا اللہ تیرے ولی پر کیسا وقت آیا ہے، ارے غلام کہہ رہے ہیں۔ عزادارو، غلام نے کہا اس حالت میں میں نہیں چھوڑوں گا، عزادارو میں فاطمہ کے بیٹے کی مدد ضرور کروں گا۔ الغرض حبیب اپنے غلام کے ساتھ خیام گاہ حسینی تک پہنچ گئے۔ ایک طرف مسلم ابن اوسجہ ہیں، ایک طرف حبیب ہیں۔ جیسے ہی خبر پہنچی زینب، زینب، وہاں لشکر میں لشکر آ رہا ہے، یہاں حبیب پہنچ گئے ہیں۔ زینب نے کہا فضا میرا سلام سنا دینا۔ عزادارو، سوار تھے حبیب، جیسے ہی سلام شہزادی پہنچا اپنے آپ کو گرایا، پروردگار ایک ایسا وقت آ گیا، ارے سلام غلاموں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ عزادارو، روایتوں میں ملتا ہے میدان کارزار سجا، میدان کربلا سجا، جنگ ہو رہی تھی۔ عزادارو، روایتوں میں ملتا ہے حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر، ایک روایت بتائے پھر آگے بڑھتا ہوں، کسی نے خواب میں حضرت حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا اے حبیب اگر تمہیں پلٹایا جائے، اب تمہیں زندگی ملے تو کیا کرو گے؟ حبیب اب تمہیں زندگی ملی تو کیا کرو گے؟ سنو گے عزادارو جناب حبیب نے کیا کہا، جناب حبیب نے کیا کہا سنو گے؟ معلوم ہے جناب حبیب کی قبر کہاں ہے؟ گئے ہو کربلا؟ جو گئے ہیں وہ دیکھے ہیں، جہاں مولا حسین کی قبر ہے نا اسی کے آگے ہے، یعنی پہلے لوگ وہاں سے اگر وارد ہوتے ہیں تو پہلے حبیب ابن مظاہر کو سلام کرتے ہیں، پھر آقا حسین تک جاتے ہیں، پھر آقا حسین تک جاتے ہیں۔ مختلف روایتیں ہیں اس سلسلے میں، مقصد نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا خواب میں آقا، اے آقا حبیب اگر دوبارہ زندگی ملے تو کرو گے کیا؟ بڑا عجیب جملہ کہا، عزادارو اپنے آپ کو پہچانو، اپنی اہمیت جانو۔ آقا حبیب نے کہا اگر مجھے دوبارہ حیات ملے، مجلس حسین میں جو زائرین آئیں گے، جو عزادار آئیں گے، مجلس حسین میں جو عزادار آئیں گے، میں ان کی خدمت کروں گا، میں ان کی
خدمت کروں گا۔ میدان کارزار میں اذن مولا سے تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے اشقیاء کے قریب گئے، رجز پڑھا، رجز پہ رجز پڑھا، ازادارو ازادارو، رجز پہ رجز پڑھتے ہوئے حملہ کیا۔ روایتوں میں ہے 61 یا 63 لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ حبیب 60 سال کے اوپر کے ہیں، 60 ابو ایئرس ہیں، یعنی 60 سال کے اوپر کے، بعض روایتوں میں اور زیادہ بتایا گیا ہے 60-63 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ تمیم کے خاندان والا، تمیم کے خاندان والا ایک بڑا اسلحہ لیے، ایک گرز لیے حبیب پر پیچھے سے حملہ کیا۔ حبیب اب سنبھل نہ سکے، کربلا کے زمین پر آئے، آواز بلند کی، اے میرے آقا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ مولا حسین میدان کارزار میں آئے۔ روایتوں میں ہے کسی صحابی کے لیے مولا حسین اتنی تیز رفتار سے نہ آئے جتنی تیز رفتار سے حبیب کے جنازے کو، اپنے جنازے پر اپنے آپ کو پہنچایا۔ عزادارو قریب حبیب پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا حبیب اے میرے بچپن کے دوست، تو نے وعدہ نبھا دیا، اے میرے بچپن کے دوست، میرے بابا نے تجھے علم بنایا سکھایا تھا، وقت نہیں ہے عزادارو، علم بنایا علم بلایا، اس علم کو کہتے ہیں بات کے حوادث جان لیتے ہیں۔ حبیب نے بات کے حوادث جان لیے تھے، فخر کے ساتھ ہمیشہ کہتے تھے میں حسین پر نثار ہونے والا ہوں، میں حسین پر نثار ہونے والا ہوں۔ مولا حسین نے کہا حبیب قد صدقتا، تو صحیح کہتا تھا، تو نثار ہو گیا۔ حبیب اب تو جنت چلے جا، کوثر لیے میرے نانا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک روایت زحمت تمام عزادارو، جب یہ شہداء کے سر کوفے پہنچے، کوفے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لعینوں نے پتھر دیا تھا، جاؤ یہ سروں پر پتھر مارو، یہ سروں پر پتھر مارو۔ ایک بچہ بھی پتھر لیے سر کے قریب گیا تو ایک سر سے آواز آئی یوسف کس پر پتھر مار رہے ہو؟ عزادارو یہ یوسف حبیب کے بیٹے کا نام تھا، ایک روایت میں نواسے کا نام تھا۔ جیسے ہی بابا یا نواسے کی آواز سنی گھر پہنچا، پہنچنے کے بعد کا قیامت آ گئی، میں نے بابا کو نہیں بابا کے سر کو دیکھا۔ حبیب کی زوجہ کفن آمدہ کی، غلام کے حوالے کی، کربلا میں غلام پہنچا، واپس آیا، کہا تجھے آزادی پسند نہیں ہے، کفن نہیں دیا، مجھے معلوم ہے حسین رسول کا نواسہ ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، کوئی کفن دے دیا ہوگا۔ میرا حبیب شہزادی معاف کیجئے گا، کفن ایک تھا، ارے حسین کا جنم۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مرے الہ پروردگارہ مالک تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، مالک تجھے واسطہ ہے اس قلیل عقل عبادت کا، مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو درگزر فرما۔ مالک ہمارے وہ گناہوں کو معاف کر دے جو مصائب حسین میں رونے سے رکاوٹیں لائے۔ پالنے والے پروردگار مالک جو ہمیں مریض ہے تجھے وعدہ ہے کربلا کے مریض کا شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ مالک جو ہمیں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرما۔ مالک منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ان کے خاص اصحاب و انصار میں ہمیں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ،
ہوگا شہ مظلوم کا غم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، ہوگا شہ مظلوم کا غم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، ہوگا شہ مظلوم کا غم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، ہم اور بڑھا دیں گے عزاداری شبیر، ہم اور بڑھا دیں گے عزاداری شبیر، تم ڈھاؤ گے گر ہم پہ ستم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، ہوگا شہ مظلوم کا غم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، تم جتنی عزاداری میں ڈالو گے رکاوٹ، تم جتنی عزاداری میں ڈالو گے رکاوٹ، ہوگی میرے مولا کی قسم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، ہوگا شہ مظلوم کا غم اور زیادہ، غم شہ پر ہوگی میرے مولا، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، ہوگا شہ مظلوم کا غم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، تم فتوے لگاتے رہو اشک غم شہ پر، تم فتوے لگاتے رہو اشک غم شہ پر، ہو جائے گی آنکھیں میری نم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، ہوگا شہ مظلوم کا غم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، سرور کا گلا کاٹا گیا کند چھری سے، سرور کا گلا کاٹا گیا کند چھری سے، تڑ پائے گا زینب کو یہ غم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، ہوگا شہ مظلوم کا غم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، یہ نام حسین ابن علی مٹ نہیں سکتا، یہ نام حسین ابن علی مٹ نہیں سکتا، ہم خون سے کر دیں گے رقم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، ہوگا شہ مظلوم کا غم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، جتنا ہمیں روکے گا یزیدان زمانہ، جتنا ہمیں روکے گا یزیدان زمانہ، اس غم کو ظفر لکھیں گے ہم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، ہوگا شہ مظلوم کا غم اور زیادہ، عباس کے اٹھیں گے علم اور زیادہ، حسین حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر الأحد منی لزیارتکم، السلام علیکم وعلی